کیا کرپٹو کرنسی حرام ہے؟ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جس کو 300 شوگر ہو اس کے لیے گلاب جامن کھانا حلال ہے حرام ہے؟ آپ بتائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان کیا تھا، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ وہ کیسے سمجھائیں گے؟ سوشل میڈیا نے اس کو بہت عجیب سا رنگ دے دیا۔ ہر لکھی ہوئی بات، ہر بولی ہوئی بات، ہر سنی ہوئی بات کو سن کر اگر آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ کے اندر خود کچھ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کرپٹوز آئے ہیں یا ڈیجیٹل ایگزسٹنس والی چیزیں آئی ہیں دنیا میں، تو اس کے اوپر ایک سوال اٹھا عالم اسلام، ایسی چیز کے ایگزسٹنس کو، اس کی وجود کو ہم کیا سمجھیں؟ جو کرنسی آئی ہے پیپر کرنسی، اس میں سوال دنیا میں مسلمانوں نے اٹھایا، سب نے اٹھایا۔ آج بھی جو کرپٹو کے اوپر سوال ہے وہ صرف کیا مسلمان علماء ہی اٹھا رہے ہیں؟ سارے اکانومسٹ جو ہیں اس کے آپ جا کے پڑھیں ذرا۔ آج کا ماڈرن طبقہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت ٹائم لگاتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں۔ تو جو ٹائم لگانے والے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نا پری میچور ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں۔ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں چیز اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ حلال ہوگی حرام ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہی پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ڈائریکشنل پرابلم ہے اس سوال میں۔ شریعہ لاء کا ایکسپرٹ ہو، شریعت کا ایکسپرٹ ہو یا ہمارا ماڈرن لاء کا ایکسپرٹ ہو، اس کا کام کسی چیز کے لیگل اسٹیٹس پہ اوپینین دینا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ کر۔ آپ اس سے جا کے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کے خیال میں کام غلط ہو رہا ہے تو صحیح کام آپ کریں۔ وہ کہتے نہیں یہ میرا ڈومین نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کل الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسلام تو جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر کام کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اس شعبے میں کیوں کسی دوسرے کو جو ہے وہ ہم موقع دے رہے ہیں؟ اس وقت کرپٹو ایسا موضوع ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز پہلے انکلیئر تھی، اس کے بعد ملٹیپل انکلیئر ہو گئے۔ ایک صاحب کا پچھلے دنوں ویڈیو ہے میرے پاس، بہت آیا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اسپارک کریٹ کرنے والے سٹائل میں کہا آج تک آپ جو وطر پڑھتے تھے وہ غلط تھی، صحیح طریقہ یہ ہے۔ بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، اسکنز اور بہت سارے اسٹفس ہوتے ہیں، وہ خریدنے ہوتے ہیں، اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ میرا بیچنا اور یہ میرا ارن کرنا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ گیمز کو اٹریکٹیو بنانا اور اکنامیکلی بینیفیشل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ایک لیول تک بچے کو مفت میں لے جائیں اور اس کے بعد جا کر اس سے کہ آگے جانا ہے تو خریدو۔ کرپٹو پہ تو ہم نے بہت ساری باتیں کی، اسلامک بینکنگ کے اوپر تھوڑا سا۔ اگر آپ نے کسی وقت صرف یوٹیوب پر دیکھ کے انڈے کا حلوہ بنانا ہے تو آپ یقین کریں وہ اچھا کبھی بھی نہیں بنے گا۔ ہمارا سوال ایموشنلی پاورفل ہے یا ٹیکنیکلی پاورفل ہے؟ آج بھی پاکستان کے اندر جو بینکنگ سسٹم کا ماڈل ہے اس کے اندر کوئی اسلامک بینکنگ کی لیجسلیشن تو ہوئی نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے خیال میں ابھی قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ لائٹننگ ان دا ڈارکنیس ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ یہ بھی آپ بند کر دیں تو کیا ہے پھر آپ کے پاس؟ دوسری تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں کوئی اتنا اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت ناراض ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں صبح میں سوال کروں شام تک جواب آ جائے، تو یہ نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو انادر پوڈ کاسٹ۔ آپ کو آف دا اسکول پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ارشاد صاحب موجود ہیں، ہم آج ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر بہت ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ شکریہ، نوازش۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ سر بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں کرپٹو کے اوپر، کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، پھر اسلامک بینکنگ، یہ بہت ساری باتیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں، ہم اپنی آڈینس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج جس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے بارے میں چھوٹا سا جو ہے وہ آپ اگر اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کیا ہیں، آپ نے کس طرح اسٹڈیز کی، اور یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ اسلامک اسکالر جو ہے وہ کیسے فائنینس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تھوڑا سا یہ آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ، اسلامی مالیات، اسلامک اکنامکس کے جو موضوع پچھلے 30 سال سے چل رہے ہیں، تو میں اپنے زمانے طالب علمی میں جب میری فراغت ہوئی ہے 1996 میں، تو اس کے بعد سے ان چیزوں کے ساتھ پڑھنے کے لحاظ سے میں لگا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسلامی بینکوں میں، اسلامی مالیاتی اداروں میں، اس طریقے سے دنیا کے، پاکستان کے باہر اندر پاس تعلیمی اداروں میں یہی موضوع کا پڑھنا پڑھانے سے تعلق رہا ہے، تو اس وجہ سے اس موضوع سے تھوڑی بہت واقفیت ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامک فائنانس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو وہ اس کے پیچھے ہماری ایک مشہور جو ایک یعنی اگر ہم علمی طور پہ گفتگو کریں تو ہمارے پاس ایک مشہور جو ایک فلسفی ہے ہماری، اور وہ بطور مسلم کی ساری دنیا میں جب ہم تسلیم کرتے ہیں، اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو صرف نماز کی حد تک مسلمان نہیں ہونا چاہیے، صرف روزے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اپنے سوشل سسٹم میں بھی ہونا چاہیے، اپنے اکنامک سسٹم میں بھی، پولیٹیکل سسٹم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری عبادت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ سکھا کے بھیجا، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، اس کا تعلق ہیومن ڈیلنگ سے ہو، وہ سب چیزوں کے بارے میں دین نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہے
جو کہ اس تعلیم کو اپنی زندگی میں اس میں بھی نافذ کرے. اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو عالم اسلام میں، دنیا میں مسلمانوں میں بغیر کسی اختلاف کے سب قبول کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بطور نظریے کہ یہ بات سارے مسلمان مکاتب فکر قبول کرتے ہیں. اس کی تفصیلات میں تو فرق ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ موضوع ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے یہ موضوعات پر کام ہوتا ہے. 5 ایسے بڑے موضوعات ہیں جس پر کام ہوتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ. ایک پولیٹکس ہے، سیاست کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اپنے اسلام اور جمہوریت وغیرہ کی چیزیں، حکمراں کو کیسے رکھیں، ووٹ کی کیا حیثیت ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق اسی سے. نمبر 2 معیشت اور اکنامکس ہے، بینکنگ ہے، فائنانس ہے، ٹیکسیشن ہے. اور نمبر 3 حلال اور حرام کی ایک بڑی مشہور فیلڈ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے جو دوائیاں، ان سب چیزوں میں، جس کو ہم حلال کہتے ہیں. پاکستان حلال اتھارٹی بھی بنی ہوئی اس میں. اور چوتھے نمبر پہ ایجوکیشن ہے، اسلامی ایجوکیشن. آپ لوگ خود ایک اسکول چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ اور اس سب چیزوں کے اندر آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور آخری چیز ہے میڈیا، جس کے اندر ایک اسلامی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چاہے وہ میڈیا ہمارا یہ والا ٹی وی کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، بچوں کے گیمز ہوں، ڈرامے ہوں، تو ان سب کے اندر ساری دنیا کے اندر ایک خاص کلچرل ویلیوز کو کیا جاتا ہے. تو ان سب سیگمنٹس کے اندر اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، لوگ ہیں جو اس پر سوچتے ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں. تو اس فیلڈ کے اندر جو لوگ شریعہ لاء کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ ان سے تھوڑا اس طبقے سے میرا تعلق ہے. تو اس وجہ سے اس موضوع پہ میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا ہوں، شاید اسی لیے آپ نے بلایا بھی ہوگا مجھے. ماشاء اللہ. اچھا، یہ ابلاغ کی بات کی، اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ مائک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی تھی کہ یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد اس کی ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ٹی وی آیا تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہ یہ جائز نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ جائز ہو گیا. تو اسی طریقے سے کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ اب کرنسی کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آئی ہے، اس کو 1 دہائی ہو گئی ہے تقریباً. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسرٹنٹی رہتی ہے کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کرپٹو آخر ہے کیا؟ آپ کی اسٹڈی کے مطابق ایسٹ ہے، سیکیورٹی ہے، کرنسی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کے سوال کا وہ حصہ جو آپ نے پہلے کیا وہ اہم ہے کہ کوئی چیز آتی ہے تو پہلے حرام ہوتی ہے پھر حلال ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں. جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو سب سے پہلا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس کی اصل جس تک، حقیقت تک، اس کی کنہ اور حقیقت تک پہنچے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں دیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اوپینین کو ڈیفر کر رہے ہیں، جس کو ہم توقف کرنا کہتے ہیں کہ بھئی ایک نئی چیز آئی ہے، اس کے بارے میں جب تک ہمیں چیزیں معلوم نہ ہوں تو اس کے اوپر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. جب لاؤڈ اسپیکر آیا اس وقت بھی یہی نہیں، یہ سوالات کھڑے ہوئے. اور یہ صرف اسلامی مسلمانوں میں نہیں کھڑے ہوئے، یہ دنیا کے اور لیگل سسٹم میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ سوال کھڑا ہوتا تھا کہ بھئی ہم جب کسی کی اقتدا کرتے ہیں تو اس کی آواز کی کرتے ہیں. تو اگر ایک آدمی کی آواز میں ریکارڈ کر لوں، یعنی آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ریکارڈڈ نماز کوئی امام صاحب پڑھا رہے ہوں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں تو نماز میری ہوگی نہیں ہوگی، تو لاجیکلی آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو لائیو ہے ہی نہیں. تو یہ ساری ڈیبیٹس، جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو آئیڈیا آتا ہے، فلوٹ ہوتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد اس کا کریکشن پیریڈ ہوتا ہے، وہ سیٹل ہوتا ہے. اس دوران اوپینین بدلتے رہتے ہیں. اور میں تو اس چیز کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. کسی چیز کے اندر، اوپینین کے اندر، کسی چیز کے اندر رائے شروع میں آتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پھر میچور ہوتی ہے. یہ نشانی ہے کہ اس معاشرے میں لوگ سوچتے ہیں. جس معاشرے میں نہیں سوچا جاتا وہاں نہ رائے ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس جیسی آتی ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب علمی طور پر گفتگو کم ہو تو ذرا رائے میں بہت ذرا بھونچال رہتا ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں کہ کوئی طریقہ، کوئی چیز طے ہی نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ بھونچال ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. ورنہ کون سی ایسی چیز ہے جب آتی ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں ہے. کیا لیگل جو کرنسی آئی ہے، پیپر کرنسی، اس میں سوال دنیا میں مسلمانوں نے اٹھایا، سب نے اٹھایا. آج بھی جو کرپٹو کے اوپر سوال ہے وہ صرف کیا مسلمان علماء ہی اٹھا رہے ہیں. سارے اکانومسٹ جو ہیں اس کے آپ جا کے پڑھیں ذرا، آپ نے اگر وہ پڑھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے علماء تو کچھ بھی نہیں کہتے جو وہ کہتے ہیں. وہ تو اس کو چوری، فراڈ، ڈکیتی کہتے ہیں. اس وجہ سے ایک یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے اوپر رائے قائم کرنے سے پہلے ایک علمی سفر ہوتا ہے. اس کے اندر میری آپ کی گفتگو ہوتی ہے، ایک پوائنٹ آپ لاتے ہیں، ایک میں لاتا ہوں، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا. کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے، فلوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کبھی 2 سال، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال. تھوڑے عرصے میں ایک اوپینین آ جاتا ہے. ابھی ہم کرپٹو آیا ہوا ہے ہمارے سامنے، ابھی تھوڑے عرصے میں ہمارے پاس لیب گرون میٹ آ جائے گا، لیبارٹری میں بنا ہوا گوشت آ جائے گا، اس کا کیا حکم ہے. پھر ہمارے پاس اگلا سوال آنا شروع ہو جائے گا. ابھی اس بارے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے
آپ نے دیکھا ہوگا دنیا سے باہر کی کمرشل فلائٹیں شروع کر دی ہیں اسپیس ایکس والوں نے. کل مجھ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ میں اسپیس ایکس کے ذریعے آج ایک چیز مجھے حقیقت نہیں لگتی، لیکن کل اگر ایک آدمی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اگر خلا میں چلا جاؤں تو میں کدھر رخ کر کے نماز پڑھوں گا، تو اس طرح کے سوال آتے ہیں. اور جب آتے ہیں تو جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو انالائز کرتے ہیں، کوئی ایک طرف چلا جاتا ہے، کوئی دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس کے اوپر اتنا اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. کون سا ایسا سیگمنٹ ہے، آپ میتھ کو اٹھا لیں، اسٹیٹس کو اٹھا لیں، میڈیکل سائنس کو اٹھا لیں، کتنی آپ کو ڈبیٹس مل جاتی ہیں. ہمارے پاس چاند پہ جانے کے اوپر پاکستان کو چھوڑیں امریکہ کی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے خیالات معاشرے میں رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کسی ایک طبقے کو کہنا کہ تم تو غلط ہو، میں صحیح ہوں، تو وہ جو طبقہ جو اپنے آپ کو مثلا آج کا ماڈرن طبقہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت ٹائم لگاتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں، تو جو ٹائم لگانے والے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نا پری میچور ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں پر ہمارا نا کمفرٹ نہیں ہے. چونکہ اگر ایک آدمی پری میچور ڈیسیشن میکنگ کر رہا ہے تو لازماً وہ بعد میں ٹھوکر کھائے گا. جب ٹھوکر کھائے گا وہ کہے گا اچھا مجھ سے غلطی ہوئی. اس وجہ سے ایک تھوڑا سا کسی بھی ڈیسیجن میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ ٹائم لگتا ہے، وہ چاہے کرپٹو کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہو، چاہے تصویر کا مسئلہ ہو، چاہے آنے والے وقتوں میں لیب گرون میٹ کا ہو، یا اور اس طرح کے جو بہت سارے سوشل اور اس طرح کے مسائل ہیں. دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے کرنسی اور کرپٹو کے حوالے سے، تو دنیا میں جو کرپٹوز آئے ہیں یا ڈیجیٹل ایگزسٹنس والی چیزیں آئی ہیں دنیا میں، تو اس کے اوپر ایک سوال اٹھا عالم اسلام میں سب جگہ پہ کہ جو چیز ڈیجیٹلی ایگزسٹنس رکھتی ہے اس کا فزیکل کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتا، اور بسا اوقات وہ مشین کی محتاج ہوتی ہے، جسے ہم کمپیوٹنگ مشین، کمپیوٹر کہہ لیں، اس کے بغیر وہ چیز چلتی نہیں ہے. تو ہم ایسی چیز کو کہ ایگزسٹنس کو، اس کے وجود کو ہم کیا سمجھیں؟ تو جو چیز ڈیجیٹلی وجود رکھتی ہے، ڈیجیٹل ایگزسٹنس رکھتی ہے جو چیز، وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ ہو. اگر کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ والی چیز ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا، لوگ کہتے ہیں صحیح ہے. مثال کے طور پہ میرا جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈیجیٹل ایگزسٹنس رکھتا ہے نا. میں اگر فرض کریں کہ کوئی سافٹ ویئر خریدتا ہوں تو اپنے میں چاہے لیپ ٹاپ میں ڈالوں، سسٹم میں ڈالوں، پہلے تو میں CD لگا کے ڈالتا تھا، اب ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے وہ. تو میرے سسٹم میں ایک سافٹ ویئر کسی حجم کا، وہ چاہے MBs میں ہو، 200-400 MB کا، میرے سسٹم میں آ جاتا ہے اور اس کی ایک آئیکن ظاہر ہوتی ہے، میں ٹک کرتا ہوں، اس سے ایک بینیفٹ میں ڈرا کرتا ہوں. ایپ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، میں اپنے موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اس کو چلاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ڈیجیٹل ایگزسٹنس ہے اور اس سے آپ ڈائریکٹ یوٹیلیٹی، ڈائریکٹ بینیفٹ ڈرا کرتے ہیں. اس کے اوپر اب کوئی سوال نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی ٹرانزیکشن بھی. اگر آپ جا کے کہتے ہیں میں ایپ پرچیز کر رہا ہوں تو کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ غلط کام کریں گے. بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، خریدیں. آپ ایپ خریدیں، آپ سافٹ ویئر خریدیں، یا آپ اس طرح کی کوئی چیز لیں. نمبر 2 وہ چیزیں آتی ہیں جو ڈیجیٹل ایگزسٹنس تو رکھتی ہیں لیکن وہ کوئی ریپریزنٹیشن کرتی ہیں، نمائندگی کرتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آج میرے پاس اگر شیئرز ہیں یا میرے پاس کرنسی ہے اور میرے والیٹ میں کرنسی ہے، اگر میرے پاس موبائل ایپ میں نے کھولی، اس کے اندر میرے بینک اکاؤنٹ میں کرنسی شو ہو رہی ہے، یہ کرنسی ڈیجیٹل ایگزسٹنس رکھتی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کرنسی جو میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہے، جو سیلری کی شکل میں آئی، شاید اس کا میں 5% وڈرا کرتا ہوں، باقی ساری میں آن لائن پیمنٹس کر دیتا ہوں. میں جا کے گروسری کرتا ہوں تو میں اپنی ڈائریکٹ پیمنٹ کر دیتا ہوں، بجلی کے، پانی کے، گیس کے بل، فیولنگ. تو میرے پاس کیش کی نیڈ کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میرا کیش کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیجیٹلی موجود ہے. لیکن یہ ڈیجیٹل جو کیش میرا ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کرنسی کی جو پاکستان کا آفیشیل میڈیم آف ایکسچینج ہے. اسی طریقے سے میرے پاس جو شیئرز ہیں، اسی طریقے سے میرے پاس انویسٹمنٹ کمپنی کے یونٹس ہوتے ہیں، ان سب کی آج کل کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. اگر آپ جا کے کسی کمپنی کے شیئر خریدیں تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملتا. آپ کے نام ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی جو کسٹوڈین ہے اس کا، اس کے پاس کھلتا ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ شیئر کریڈٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فلاں کمپنی کے شیئرز پڑے ہوئے. یہ جو شیئرز آپ کے پڑے ہیں یہ ڈیجیٹلی نظر آ رہے ہیں نا، کوئی فزیکل ایگزسٹنس تو نہیں. مگر اس کے اوپر بھی لوگ سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. اٹ سیلف تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شیئر ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں دونوں ڈیجیٹل، ابھی میں تیسرے پہ بعد میں آتا ہوں، یہ دونوں چیزیں جنرلی عام طور پہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں وہ سینٹرلائز ڈیٹا بیس پہ ہوتی ہیں، ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس پر یہ نہیں ہے. لیکن یہ ڈسٹریبیوٹڈ لیجر پہ آ سکتی ہیں. پاکستان کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی ہے جنہوں نے بلاک چین کے اوپر اپنے یونٹ کو لانے کی کوشش کی ہے. تو جو یونٹ آپ اپنے سینٹرلائز ڈیٹا بیس پہ رکھتے ہیں وہ بلاک چین پہ بھی آ سکتے ہیں. تو اس پر سوال بلاک چین پہ ہونے کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے. اگر
ایک ایپ میری ہے، ایک سافٹ ویئر، فرض کریں کہ بلاک چین کا کام تو اسٹوریج ہے، لیکن اگر میں فرض کریں کہ بلاک چین کو میں ڈسٹریبیوشن چینل بنا کے اس کے ذریعے میں کوئی چیز کرتا ہوں، تو اس میں شرن کوئی سوال نہیں. شرن سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے ایک تیسری ٹائپ پر ڈیجیٹل ایگزسٹنس کی، اور تیسری ٹائپ یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز کو فیاٹ کرنسی کہتا ہوں. فیاٹ کرنسی کا تصور یہ ہے کہ جو سونا اور چاندی یا کوئی ایسی چیز جس کے اندر ذاتی طور پہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، میں اس کے علاوہ کوئی چیز کی کرنسی بناتا ہوں. جیسے کہ دنیا میں کاغذ اور پلاسٹک کی کرنسی کامن ہے. کاغذ کا اتنا سا ٹکڑا ہوتا ہے 3 انچ بائی 4 انچ کا، 3 انچ بائی 6 انچ کا، جس کی اپنی ذاتی حیثیت شاید 5 روپے ہو، 10 روپے ہو. میں نے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے حکومت نے 5000، تو اس کی فیس ویلیو، اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے اس کے مقابلے میں ملٹیپل ٹائم زیادہ ہوتی ہے. تو اب میں گورنمنٹ اٹھا کر ہمیں دیتی ہے کہ یہ کرنسی ہے. تو یہ جو پیپر کرنسی جو ہوتی ہے، فیاٹ منی ہوتی ہے، اس کی اٹ سیلف ڈائریکٹ کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی. 5000 کے نوٹ کو اگر آپ کینسل کر دیں تو اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شاید چولہا جلانے میں کام آ جائے یا تھوڑا بہت اس میں کوئی آپ پان لپیٹ دیں. اس سے زیادہ یوٹیلیٹی نہیں ہے اس کی. تو سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوا آ کر لیگل سرکل میں، اکانومسٹ کے یہاں، کہ اگر ایک آدمی کو اس نے مجھے کوئی سروس دی، کوئی چیز مجھے دی، اور اس کے بدلے میں نے اس کو کاغذ کا پھرا دیا، اور اس پھرے کے کہا گیا کہ یہ 5000 روپے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس سب سے پہلے آیا تھا فیاٹ کرنسی پیپر پہ، کہ بھائی ہمارے بہت سارے اکانومسٹ آج بھی کہتے ہیں یہ تو فراڈ ہے. ایک آدمی میرے یہاں صبح سے شام تک کام کرتا رہا، تو میں اس کو کوئی کموڈیٹی دیتا یا باسکٹ آف کموڈیٹی دیتا یا اس کی کوئی ریپریزنٹیشن دیتا. اب کرنسی جو ہے اس کے پیچھے گولڈ وولڈ تو ہے نہیں، وہ تو ختم ہو چکا ہے. تو آپ ایک آدمی کو کاغذ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ 10,000 ہے، یہ لو. تو اس پر بہت ڈیبیٹ چلی، لیکن پھر لوگوں نے آخر میں کہہ دیا کہ چلو بھائی اس کے پیچھے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا، تو سیٹلمنٹ آف کلیم کے اندر کوئی مسئلہ آئے گا تو گورنمنٹ ذمہ داری اٹھاتی ہے. یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ حامل اعضاء کو 10 روپے ادا کرے گا، یہ تو کوئی میننگ لیس بات ہوتی ہے. لیکن کم سے کم یہ ذمہ داری ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں نے آپ کو تنخواہ دینی ہے اور آپ نے مجھ سے آ کر کہا کہ جی میں نے آپ کے یہاں کام کیا، اب آپ مجھے 1,00,000 روپے دیں، تو میں آپ کو یہ نوٹ دے دوں گا، اور اگر آپ اس سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو میں آپ گورنمنٹ میں جا کر کہوں گا بھائی میں اس کے علاوہ ان کو کیا دوں. تو گورنمنٹ آپ کو فورس کرے گی کہ بھائی ایکسیپٹ کریں، آپ کا کلیم سیٹل ہوگا. تو کم سے کم پیپر کرنسی جو ہے، چاہے اس کی اٹ سیلف کوئی ویلیو نہ بھی ہو، اس کے پیچھے ایک گورنمنٹ کی جو ایک ساورینٹی ہے، جس کی نتیجے میں، جسے ہم قوت قاہرہ کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی نا ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے، میڈیم آف ایکسچینج بن گیا، اس کی اپنی قیمت چاہے 1 روپیہ ہو 4 آنا، بس جو گورنمنٹ نے کہہ دی وہ ہو گئی. ہمارے سامنے سوال آ کے کھڑا ہوا کرپٹو پہ، کہ جب آپ کرپٹو کو بناتے ہیں، نہ وہ اٹ سیلف اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے، نہ ریپریزنٹیشن ہے، بلکہ آپ اس کو کہتے ہیں کرنسی ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ نے پیپر کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کے دیا کرنسی. اور یہ چونکہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم پہ ہوتا ہے، جو لیجر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو وہ سوالات ہیں کہ بھئی کوئی دھوکہ نہ دے رہا ہو، وہ سب تو ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ ڈسٹریبیوٹڈ لیجر کی وجہ سے، بلاک چین پہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پروف جو اس کے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے 1,00,000 لوگ مل کر جو ہے نا فراڈ کریں ایک ساتھ مل کے. لیکن یہ بھی سوال نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ یعنی فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ پیپر رکھا ٹیبل پہ، آپ نے اس کو 4 ٹکڑے کیے، اور آپ نے کہا کہ جب ایک آدمی اگر جو کہ بٹ کوائن جاری کرنے والا ڈیجیٹلی کوئی کرنسی بنا سکتا ہے تو میں فزیکلی بنا دیتا ہوں. اور اس کے اوپر آپ نے لکھا یہ 1,00,000 روپے کا نوٹ، اسٹمپ لگا دی اپنی، اور اپنے نام سے اس کوائن کو ایشو کر دیا کہ یہ آف اسکول کرنسی ہے. تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ تو لطیفہ سا لگے گا آپ کو، ایکسیپٹ نہیں کریں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کرپٹو کو کیوں کرتے ہیں؟ کرپٹو بھی تو یہی ہے، ایک آدمی نے ڈسٹریبیوٹڈ لیجر پر ایک نمبر ڈالے اور کہا کہ اس کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ کرو، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے اندر خود تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر آپ سے کاغذ کا ٹکڑا کاٹ کے کہتا ہوں کہ چائے والے سے چائے لے آؤ، اور وہ مان لیتا ہے، اور باہر کے ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایکسچینج کیسے کرتے ہو؟ ہم نے کہا سفید کاغذ پہ کرتے ہیں. تو وہ حیرانی سے ہمیں دیکھ کر کے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ کہ ہم نے کہا بس تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو اس پر ایک ڈیبیٹ ہے ابھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی پوری دنیا میں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک گروپ آف پیپل کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنے سافٹ ویئر کے اندر ایک کرنسی بنائی. فرض کریں کہ کرنسی بنائی، اس کا نام رکھ دیا پاک کوائن 1، اور وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کر دی. تو کیا لوگوں کے ایکسیپٹ کرنے سے ہم اس کو کرنسی مان لیں اور حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو؟ تو اس وجہ سے یہ ایک ڈیبیٹ ہے ابھی اس پر.
تو ہمارے یہاں ابھی تک جو جتنے بھی اسکالر ہیں ان کی رائے یہ تو ہے کہ اگر کرپٹو جو ہیں جس کو ہم ورچوئل ایسٹ کہتے ہیں جنرلی، اگر وہ ریپریزنٹیٹیو فارم میں ہیں، وہ ٹوکن ہے سروس کا، پرمیسیبل سروسز کا ٹوکن ہے، وہ کسی چیز کی اونرشپ کا ٹوکن ہے، تو پھر تو ہم اس کو قبول کرنے میں ہمیں گنجائش نظر آتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جیسے آپ کے شیئرز آج کل آپ کے پاس ڈیجیٹل فارم میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس کرنسی بھی اچھی خاصی جو ہے گورنمنٹ پاکستان کی اپنی کرنسی دنیا وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے، تو اگر اسی طرح آپ نے کوئی سروس ہے، کوئی یونٹ آف اونرشپ ہے، اس کو اگر آپ نے ٹوکنائز کر دیا اور اب وہ بلاک چین پر اویلیبل ہے اور بکتی ہے، یا کوئی کرنسی آپ نے ایسی بنا دی، جیسے ایک کرنسی ہم USDT کہتے ہیں جس کو، کہ آپ نے چاہے وہ ڈالر کے اوپر ایک کرپٹو آپ نے کریٹ کر دیا، یا فرض کریں پاک روپی کے اوپر کوئی کرپٹو کریٹ کر دیا جس کی بیک پر کوئی چیز موجود ہو، تو اس کو تو پھر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی چیز کرنسی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں تامل ہے ابھی بھی۔ ہمارے جو بہت سارے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کوئی کنٹرول ڈالیں، اس لیے کہ کنٹرول کے بغیر بڑا مشکل ہے۔ میں جن حضرات کے ساتھ کی جو رائے ہے، یعنی ہمارے علماء کا جو بڑا گروپ ہے، تو میں ان حضرات کی رائے کو میری ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں، ان کی رائے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرپٹو کرنسی کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے دنیا میں، جیسے بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، اور بھی ہیں کوئی، اور اس کو دنیا میں کوئی ملک اپنے ہاں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ایز اے منی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو اس کے اندر منی نسکری آ جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک طرح کی ہم کہیں گے کہ بائنگ پاور اس میں آ جائے گی، جس حد تک اس نے ایکسیپٹ کیا۔ جیسے مثلا دنیا کے بعض ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں بٹ کوائن لائیں، ہم آپ کو ایکسچینج کریں۔ میں ترکی میں گیا تھا، تو ترکی میں نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک جو وہاں پہ منی چینجر تھا، اس نے اپنے یہاں مختلف ایک بٹ کوائن کا بھی لگایا ہوا تھا اس نے، تو میں نے پتہ کیا جا کر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بٹ کوائن ٹرانسفر کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو ویلیو بنتی ہے ہم آپ کو لیرا یا ڈالر جو آپ کہیں گے دے دیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ منی چینجر کر رہا ہے تو وہ ٹرکش گورنمنٹ نے اس کو پرمٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جس نے کچھ کرنسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شرعاً اس کرنسی کے اندر لین دین کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان کی اپنی نیٹو کرنسی ہے پاک روپی، لیکن پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ایکٹ ہے 1947 کا، 1947 کا، اس کے تحت پاکستان کا اسٹیٹ بینک اپنے یہاں کون کون سی کرنسی قابل استعمال ہے اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے۔ چنانچہ ڈالر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں، یورو ہیں، سارے یہ سب اسٹیٹ بینک کی اجازت سے ہی ملک میں۔ اگر آج آپ جا کے ریال خریدتے ہیں یا ڈالر خریدتے ہیں، تو ڈالر تو پاکستان کا میڈیم آف ایکسچینج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے کسی ملک کا ہے وہ، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا۔ تو اگر کوئی کرنسی بٹ کوائن کی ایسی آتی ہے جس کو گورنمنٹ ریکگنائز کر لیتی ہے بطور میڈیم آف ایکسچینج، یا بطور اس کو ایک ٹرانزیکشن کی انسٹرومنٹ کی ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو قبول کرنے میں کوئی قابل اشکال بات نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں بھی تھوڑی سی سیٹل ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا، تو اس لیے اس میں ڈفرینس آف اوپینین آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس میں کوئی اتنا اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت ناراض ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں صبح میں سوال کروں شام تک جواب آ جائے، تو یہ نہیں آ سکتا۔ ویسے اس سے یہ ایسٹ سے نا، مجھے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ ایسٹ ہے تو پھر سونا، چاندی، جائیداد، اس طرح اس ایسٹ کے اوپر بھی فقہی احکامات کیا جاری ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے ہیں۔ دوسرا ایک اور آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے یہاں پہ، یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایک فیل ہوا کہ ہم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرے ریسرچر، مطلب ویسٹرن ریسرچ کر کے ایک چیز پروڈیوس کرے تو ہم اسے استعمال کریں۔ کیا یہ جو ہے وہ اسلامک آرگنائزیشنز جیسے جہاں جو ہے وہ مفتی بناتی ہیں، اسکالرس بناتی ہیں، تو یہ کیوں نہیں ایسی چیزیں پروڈیوس کرتی ہے جو دنیا اس کو استعمال کرے؟ جیسے کوئی بھی چیز ہے، آپ کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر ہے، وہ ہمارے ویسٹرن کلچر سے آیا، ہمارے یہاں سسٹمز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، موبائلز ہیں، تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کیوں نہیں مطلب سوچتے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ کچھ پروڈیوس کیا ہو آپ لوگوں نے اور ہم جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہوں، یا اسلام کے اندر آ رہے ہوں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ تو یہی آ رہا ہے، جتنے بھی ہم دیکھیں، اگر 50 سال سے دیکھیں تو یہی مسئلہ آتا ہے کہ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں چیز اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ حلال ہوگی حرام ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہی پروڈیوس کر رہے ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیں یہ سوال نا، اس سوال کے اندر وہ ڈائریکشنل پرابلم ہے۔ اس سوال میں ایک سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ اگر کوئی شخص عالم دین ہے یا دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا شریعہ لاء کا ایکسپرٹ ہے، تو چونکہ آنے والے وقتوں میں مسائل بہت سامنے آتے ہیں، تو چاہیے ان کو کہ وہ خود پروڈکشن کریں،
یہ سوال نا ایک لحاظ سے غیر منطقی سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعہ لاء کا ایکسپرٹ ہو, شریعت کا ایکسپرٹ ہو, یا ہمارا ماڈرن لاء کا ایکسپرٹ ہو, اس کا کام کسی چیز کے لیگل اسٹیٹس پہ اوپینین دینا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ کر. آپ اس سے جا کے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کے خیال میں کام غلط ہو رہا ہے تو صحیح کام آپ کریں. وہ کہتے نہیں یہ میرا ڈومین نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا اتنی زیادہ صلاحیتیں رکھتی ہے کہ وہ چیزیں خود لا کر پروڈیوس کرے اور وہ لائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو ڈومیننس ہے اس وقت وہ دوسرے ملکوں میں ہے, اور اب وہ شفٹ ہو رہا ہے ہماری دیکھتے ہی دیکھتے وہ یورپ سے یعنی ویسٹ سے اب ایسٹ کی طرف آ رہا ہے, چائنا کی طرف جا رہا ہے, دنیا میں چیزیں آ رہی ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بنیاد پر اگر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو سرٹن لیولس آف اتھارٹی اور سوورینٹی آپ کے پاس نہ ہو تو یعنی اگر میں اور آپ مل کر ایک کرنسی ایشو کر دیں آف اسکول کوائن 1 تو میرا خیال ہے کہ نیچے باہر چائے والا بھی اس کو نہیں مانے گا. لیکن یہی کام اگر کوئی امریکن کر لے, یا مثال کے طور پہ آپ اسپیس ایکس والے جو ہیں وہ کر لیں اگر, تو دنیا کس وجہ سے جاتی ہے کسی چیز پر؟ وہ سمجھتی ہے کہ اس چیز کی نا قبولیت ہوگی, ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اگر ایکسیپٹیبلٹی کا امکان ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ بھی ہوگی. تو ہمارے یہاں من حیث المجموع جو ہمارے یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ اسلامی دنیا بانجھ ہے, یہاں سے بھی کام ہوتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک علمی طور پر سائنٹیفکلی جو ایک ڈومیننس ان لوگوں کے پاس ہے, تو اس وجہ سے ان کے یہاں سے چیزیں نکل کر آتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس معاشرے سے نکل کر آتی ہیں, بدقسمتی سے پچھلے 100 سال میں سے زیادہ میں انہوں نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جس کو ہم ان کی تعبیر کے مطابق بھی خدا بیزار معاشرہ کہتے ہیں. خدا کو انہوں نے باہر رکھ کے سوچتے ہیں. اس وجہ سے وہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ حلال ہے حرام ہے. جب ہمارے پاس وہ چیز آتی ہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہم سے تو ایک آدمی آ کے پوچھے گا نا, اور ہمارا کام ہے اس کے بارے میں ایک رائے دیں. وہ رائے اگر کسی کو سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتی تو بھی ٹھیک ہے. ہاں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ٹائم اس لیے لیتا ہوں کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ چیز سمجھوں, اس لیے کہ ہمارے یہاں سارے لوگ دنیا کے اس پہ متفق ہیں. خاص طور پہ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی چیز پر جو حکم لگتا ہے وہ اس کی حقیقت اور اس کے تصور کے واضح ہوئے بغیر نہیں لگتا. جب تک مجھے کسی چیز کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی, تو آج کل اگر کرپٹو ہو گئی یا دنیا میں کوئی بھی چیز ہو گئی, یا لاؤڈ اسپیکر کی مثال آپ نے شروع میں کی, جب میں اس پر حکم لگاؤں گا تو پہلے میں یہ دیکھوں گا یہ ہے کیا. جب میرے سامنے وہ کلیئر ہو کے آ جائے گا کہ بھئی یہ چیز ہے, تو پھر میرے پر حکم لگانا آسان ہو. اور جب اس چیز کے بارے میں پھر ایک اوپینین کا فرق ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشنلی انکریکٹ یا رانگ کویسچن ہے کہ آپ ایک الگ ڈومین والوں سے کہیں کہ آپ یہ کام کریں. یعنی کوئی سائنسدانوں سے یہ بات نہیں کہتا کہ تم جو ایک چیز ایجاد کرنے جا رہے ہو اس کے بارے میں ایتھیکل بیسس کے پر تمہارا کیا اوپینین ہے, لیگل کا کیا اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ڈومین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ ہر ایک کی سیگمنٹ رکھا ہے, وہ وہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں چیزیں ایسی چونکہ باہر سے آتی ہیں تو وہ ویلیو نیوٹرل ہوتی ہیں. ویلیو نیوٹرل کیا کہیں, ویلیو نیوٹرل تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی کہ ان کے نظر میں خدا یا اس کے رسول کے احکام وہ چیزیں نا ایک لایانی بات ہے. جب لایانی بات ہے تو وہ جب لاتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو ہم سے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کروں نہیں کروں. میں اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا, تمہاری مرضی جو چاہے کرو. میں اس پر ایک رائے دیتا ہوں, پھر میری رائے میں بعض دفعہ شروع میں ایک رائے ہوتی ہے, پھر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے چیزیں کلیئر ہوتی تھی دوسری رائے ہو جاتی. تو میں تو اپنی رائے بدلنے کو برا نہیں سمجھتا. ہمارے یہاں تو پورے ایک تاریخ موجود ہے, ہمارے سائنسدانوں میں موجود ہے, ہمارے یہاں لائرز میں موجود ہے کہ ایک اوپینین کچھ ہوتا ہے, تھوڑے عرصے بعد سچویشن بدلتی تو رائے بدلتی. اپنی بات پر ڈٹے رہنا تو ہمیشہ قابل تعریف بات نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہمارے یہاں لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ میری جو ایک دفعہ رائے بن گئی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میں نہ بدلوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں رائے نہ بدلوں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت دقیانوں سے رائے نہیں بدلتے, اور اگر میں رائے بدل لوں تو کہتے ہیں آپ نے کیوں رائے بدلی, کل کچھ کہتے تھے آج آپ کچھ کہتے ہیں. تو آپ میڈیکل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے آئے دن نہیں سنتے سفیدی کھاؤ انڈے کی, زردی نہ کھاؤ, اب کہتے ہیں زردی کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ نہ کھاؤ. ہم اکثر ڈاکٹروں کو جا کے برا بھلا کہتے ہیں, حالانکہ نہیں کہنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک ریسرچ ایک زمانے میں یہاں تک پہنچی کہ یہ چیزیں ایسے کھاؤ, آپ جو نیچرل آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو اوائڈ کریں, اور مارجرین کھائیں یہ کھائیں. اب ریسرچ یہاں پہنچی کہ نہیں جی نیچرل کھائیں. وہی چیزیں جو پہلے 4 روپے کلو آلو بکتا تھا اب وہ آرگینک کے نام پہ 800 روپے کلو بکتا ہے. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ انسانی معاشرہ کچھ ریسرچ کر کے آگے جاتا ہے, کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں تو اپنے اوپینین کو بدلتا ہے. زندہ معاشرے کی نشانی ہے کہ اس میں گفتگو ہوگی, اس میں رائے بدلے گی. رائے نہیں بدلتی, گفتگو نہیں ہوتی مردہ معاشروں میں یا قبرستان میں, تو ہم تو قبرستان میں نہیں رہتے. اس وجہ سے ہمارے یہاں بد تبدیلی ہوتی رہے گی رائے میں, اور وہ
مجھے تو اس میں کوئی ایسی قابل اشکال بات نظر نہیں آتی ہے. سر اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ کی بات صحیح جو ہے میں نے جو ہے وہ اخذ کیا کہ کل الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اسلام تو جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام تو جو ہے وہ ہر شعبے کے اندر کام کرنے کے لیے دے رہا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم ویسے دیکھیں، آج سے کچھ ٹائم پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی، 100 مسلم سائنٹسٹ یا کوئی اس طرح کی کتاب تھی. تو دنیا میں سب سے پہلے جو جہاز بنانے کا جو تصور ہے وہ 2 مسلم بردرز نے دیا. تو انہوں نے انوینشن کیا، انہوں نے سوچا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایک جہاز بن سکتا ہے جو لوگ اس میں جا کر کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، چلیں انہوں نے ایک دیکھا ہوگا پہلے کہ یہ نیوکلر اس طرح کے ہیں، تو میں بھی کچھ کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لیے. تو اس شعبے میں جو ہے وہ کیوں کسی دوسرے کو جو ہے وہ ہم موقع دے رہے ہیں؟ ہم پروڈیوس ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہماری توجہ ہو یا ہماری توجہ کم ہو، لیکن ہم اگر یہ شعبہ خالی رکھ دیں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ یہ بات کریں گے کہ یہ تو صرف ایک ہی شعبے کے لوگ ہیں، ان سے صرف مسائل پوچھ سکتے ہیں. مطلب ہم صرف اگر جج ہی پروڈیوس کریں گے تو کیس کون لڑے گا؟ وکیل بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اگر سرجن صرف بنا دیں گے تو باقی جو آپریشن جو ہے وہ آرتھوپیڈک اور وہ ساری چیزیں ہوں گی، تو مکمل چیزیں ہوں گی. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے یہ میرا سوال اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ پہ یا کسی اسلامک آرگنائزیشنس پہ تنقید کروں. ہم بیٹھے ہی اسی لیے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جہاں پر ہم کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں. مطلب آف دا اسکول جو ہے وہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں جو ہے وہ 11-12 سال پہلے ایک کمرہ تھا جہاں پر جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر چلتا تھا. آج یہاں 5000 بچے پڑھ رہے ہیں، اسکل سینٹرز بھی بنا چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سافٹ اسکل ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہاں سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے شجاع الدین شیخ صاحب آئے تھے، مفتی رشید صاحب آئے تھے، وہ بہت انسپائر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے کولیبریشن ہو کہ ہمارے پاس ہم کہیں کہ یار مفتی صاحب نے یہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر انوویشن کیا اور یہ ساری چیزیں کی، ریسرچ کی ہے، جامعہ بنوریہ نے کیا ہے، جامعہ رشید نے کیا ہے، جامعہ حنیفیہ نے کیا ہے. اس طریقے سے ہونا چاہیے میرے خیال سے. خیر اب ہم یہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر کرپٹو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کرپٹو ایسا موضوع ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ پہلے انکلیئر تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ملٹیپل انکلیئر ہو گئی میرے خیال سے، کیونکہ سوشل میڈیا نے اس کو بہت عجیب سا رنگ دے دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان کیا تھا، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ وہ کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا نے کسی چیز کے اوپر جو انکلیئر کیا ہے، اس کے اندر ہمیں سوشل میڈیا کو الزام اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ سوشل میڈیا نے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ اور مائک دے دیا، اس نے آ کر بولنا ہے. ہم نے خود اپنے یہاں لوگوں کو سکھانا ہے. اب جیسے آف دا اسکول آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، آپ کے یہاں سیکھ بھی رہے ہوں گے. ہر لکھی ہوئی بات، ہر بولی ہوئی بات، ہر سنی ہوئی بات کو سن کر اگر آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ کے اندر خود کچھ صلاحیت ہی نہیں ہے. جو آدمی آ رہا ہے، جو بول رہا ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کی کسی کی کوئی چیز دیکھیں تو ہم اس کو سمجھیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. اب ایک صاحب کا پچھلے دنوں ویڈیو ہے میرے پاس، بہت آیا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ان صاحب نے ایک تھوڑا سا ایک ایموشنل اسٹائل میں اور ایک سوشل میڈیا کا جو ایک اسٹائل ہوتا ہے، اسپارک کریٹ کرنے والے اسٹائل میں کہا، آج تک آپ جو وطر پڑھتے تھے وہ غلط تھی، صحیح طریقہ یہ ہے. میں نے جب وہ پہلی دفعہ دیکھا، مجھے کسی نے بھیجی، تو مجھے بے عینی تھوڑا سا تشبیہ دینے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے بے عینی یہ لگا کہ سوشل میڈیا پر کلپ دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج تک آپ نے جو حلوہ بنانے کی ترکیب تھی وہ غلط تھی، اب میں صحیح بتاتا ہوں. تو اسی پیٹرن پہ اس نے کہا آج تک آپ وطر پڑھ رہے ہیں تو غلط تھی، میں صحیح بتا رہا. اب اس آدمی کو، وہ جو بچہ لڑکا تھا، نوجوان، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ جب کسی معاملے میں دین میں 2 یا 2 سے زائد آرا ہوں تو ان کے درمیان کمپیریزن رائٹ اور رانگ کا نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امام شافعی والے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں کہوں گا وہ بھی صحیح ہے. تو پھر آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گے کہ آپ کا ان کا جھگڑا کیا ہے، میں کہوں گا میرا ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا طریقہ پریفریبل ہے. تو کبھی کبھی آپ کے درمیان کمپیریزن پرائرٹیز میں ہوتا ہے کہ پریفرنس کس کو ہے. ہمارے یہاں ہم نے ہر چیز کو صحیح غلط کر دیا، اور ایک عجیب گفتگو بھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی لڑائی کر دی کہ بھئی یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے، یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے. اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ ایک سوال آتا ہے اور لوگ بغیر دیکھے اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں اور وہ پھیلتا ہے.
حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ میں نے دارالعلوم میں پڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں دارالعلوم کا کوئی ایک آفیشیل اسپوک پرسن نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ چیزیں سمجھتا ہوں تو میں بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک صاحب نے دارالفتہ میں سوال بھیجا کہ ایک میں نے 2 کتابیں خریدی ہیں جس کی پیمنٹ میں نے ایک کرپٹو کرنسی کے ذریعے کی ہے، کیا یہ کام میرا ٹھیک ہے؟ اور کوئی سافٹ ویئر بھی تھا اس کے اندر سوال میں۔ دارالعلوم کراچی کا اور پاکستان کے دیگر بہت سے بڑے مدارس کا موقف ابھی تک یہی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ہم نے اپنے اوپینین کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ہم اس کو کرنسی نہیں سمجھتے انلیس کہ سرٹن ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں۔ اور یہ اوپینین ان کا آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، 5-7 سال جب سے کرپٹو بہت آنا شروع ہے۔ تو جب یہ سوال ان کے سامنے آیا، اور سوال ان کے سامنے یہ نہیں آیا تھا کرپٹو حلال حرام ہے، سوال ان کے سامنے آیا کہ میں کرپٹو دے کر یہ کتاب لے سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کرپٹو کو کرنسی نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے جو یہ کتاب کی خرید فروخت کی ہے تو آپ کتاب واپس کریں، تو ہمارے نظر میں ٹرانزیکشن ہوئی نہیں۔ ایک وکیل سے جا کے آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کسی سے کتاب خریدی اور میں نے اس کو یہ چیز دے دی، تو وکیل کہتا ہے کہ لیگلی آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ اس سوال کے اوپر ان کا یہی اوپینین ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بھائی ہماری آج تک کی ریسرچ یہی کہتی ہے، چونکہ پاکستان کرپٹو کونسل ابھی بنی، کرپٹو اتھارٹی ابھی بنی ہے، پیوارا جو ہے ابھی بنی ہے، اور آنے والے وقت میں قوانین ضوابط طے کریں۔ اب وہ ہمارے جو میڈیا کے کون حضرات ہیں جن کے ہاتھ لگا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھیلانا شروع کیا اور اس کے اوپر اپنی ڈائریکشن کر کے اتنا پھیلایا پوری دنیا میں۔ حالانکہ جو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر سنی سنائی بات کو پھیلانے کو بھی ایک حد تک ناپسند کیا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایک عجیب سا پینک بھی کریٹ کرتے ہیں۔ آپ پہلے دیکھیں کہ کیا دارالعلوم کراچی نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ کرپٹو کے بارے میں ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ ہے، یہ نہیں لکھا۔ انہوں نے ایک کوسچن آیا، چونکہ دارالفتہ میں تو سوالات آتے ہیں، اب دارالفتہ کو جواب تو دینا ہے، اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں ہر سوال کو کہیں اچھا ہم ابھی اس کا جواب روکے ہوئے، ہر سوال کے جواب میں توقف نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہماری رائے ابھی تک یہ ہے لہٰذا آپ یہ کام نہ کریں۔ یعنی اگر ایک آدمی، میں اس کا سر دوسرے انداز میں کہتا ہوں، اگر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ میں نے ایک نکاح کیا ہے ایک خاتون سے، اور مہر میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں آدھا بٹ کوائن دوں گا، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ دارالفتہ یہ لکھتا ہے کہ بھئی ہماری ریسرچ کے مطابق ابھی تک بٹ کوائن پاکستان میں اتھرائز نہیں ہے، تو یہ نکاح میں آپ یہ کرنسی نہیں دے سکتے، آپ اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دیں، ڈالر دے دیں، PKR دے دیں، سونا دے دیں۔ یہ اسی طرح کا ایک اوپینین تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو پھر لوگوں نے اٹھایا اور اس کے اوپر ہر آدمی نے ریڈکشن شروع کی، اور پھر کہا کہ ہمارے لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ایسی ہیں، لیکن بہرحال دنیا کو سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو وہ اوپینین اصل میں یہ تھا، اور ابھی تک دارالعلوم کراچی ہو، یہ پاکستان کے اور بڑے مدارس ہیں، اور بہت سارے علماء دوسرے مکاتب فکر کے علماء ہیں، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں ہم ابھی اوپینین نہیں دیتے، اس میں تو بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اور آج بھی پاکستان کے اندر جو بٹ کوائن وغیرہ ہے اس کے بارے میں اسٹیٹس ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈکلیئر کرنا باقی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیوارا بنا دی ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی، اب وہ جا کے قواعد و ضوابط مرتب کرے گی، پھر وہ چیزیں آئیں گی۔ 2-3 سال میں چیزیں بڑی صاف ستھری ہو جائیں گی، جب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو آپ کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند بڑے ممالک میں سے ہے جو کہ فراڈ اور خاص طور پہ فائنینشیل کرائم کے اندر بڑا ولنریبل ہے، خاص طور پہ جو ہمارے یہاں وہ طبقہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کے یہاں پڑھائی وغیرہ کم ہے، وہ بیچارے بہت جلدی دھوکے میں آتے ہیں۔ وہ کرپٹو کے نام پہ، کرنسی کے نام پہ، عمرے کے ٹکٹ کے نام پہ، اور موٹر سائیکل کے نام، پتہ نہیں کون کون سی اسکیمیں ہیں، میرے پاس تو ہر دوسرے تیسرے دن سوال آیا ہوا ہوتا ہے، ان کو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر کرپٹوز آتی ہیں تو کوئی فریم ورک تو بنا ہوا اس کا، کوئی چیز تو ہو جس کے اندر ہم لوگوں سے کہیں کہ اچھا بھئی یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے۔ تو بس تھوڑا سا وقت لگے گا، میرا خیال ہے کہ قوانین بننا شروع ہو گئے ہیں کچھ دنوں میں۔ اب یہ آپ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، جو ایک سوال شروع میں تمہید میں آپ نے جملہ بولا، مجموعی طور پر ہم لوگ مسلمان، مجموعی طور پر بالخصوص ہمارے جو ہے ایک دور عروج میں نہیں ہے، دور زوال میں اوپر آ رہے ہیں ہم، ٹائم لگے گا۔ تو دور زوال اور دور عروج کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ دور عروج کے اندر انسان کے اندر ایفیشنسی ہوتی ہے، دور زوال میں انیفیشینٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی نظر آتی ہے آپ کو، کبھی ایجادات میں کوتاہی، کبھی سسٹم نہیں بنے، کبھی لیجسلیشن اچھی نہیں ہے، کبھی گورننس ماڈل خراب ہے، کبھی نظام انصاف خراب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں خامیاں نہیں ہیں، ہر شعبے میں آپ جائیں گے آپ کو کمی، کمزوری، خامی نظر آئے گی، وہ چاہے مدرسہ ہو، مسجد ہو، یونیورسٹی ہو، ہماری حکومت ہو، پارلیمنٹ ہو، عدالت ہو، جہاں جائیں گے آپ کو۔ تو ایسے موقع پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک انصاف پسند انسان ہے، اس کے اندر کم سے کم یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی خامیاں نظر آتی ہوں۔ ہمارے یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اصلاح
کا جو مرحلہ ہے اس کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ کو ادراک ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ غلطی کا اعتراف کرتے ہوں، تعویل نہ کرتے ہوں. تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوں. یعنی فرض کریں ایک آدمی رشوت لیتا ہے، آپ نے کہا تم رشوت لیتے ہو، اس نے کہا ہاں میں لیتا ہوں. تو اب آپ نے پوچھا کہ ارادہ ہے کہ نہ لو، اس نے کہا نہیں یہ میرا ارادہ نہیں، میں لیتا رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا. لیکن اس سے بھی خراب آدمی وہ ہے کہ آپ نے پوچھا تم رشوت لیتے ہو، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں لیتا. تو آپ نے کہا تم تو لیتے ہو، اس نے کہا نہیں میں کوئی رشوت نہیں لیتا، میں تو حق الخدمت لیتا ہوں، جانتا ہے کہ میں رشوت لیتا ہوں. اور اس سے بھی خراب آدمی وہ ہوتا ہے جب آپ نے کہا رشوت لیتے ہو، اس نے کہا یہ رشوت کہاں سے ہو گئی، تو سب حلال ہے میرے لیے. پاکستان میں ایک سیاستدان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ایک انٹرویو میں جلدی سے تیزی میں بول گئے تھے، بڑا مشہور ہوا تھا ان کا انٹرویو 2007-8 میں. انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے. وہ ذرا بے دہانی میں اس میں بول گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. شاید نیت ان کی شاید یہ نہ ہو، لیکن ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ بھئی جو پولیٹیکل سسٹم میں ہر آدمی آ کر اپنا اپنا حصہ لیتا ہے irregularities میں سب میں، تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے کہ انسان جب برائیاں کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو برائی اچھائی لگنے لگتی ہے. یعنی اچھائی لگنے سے مراد ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ کب سے خراب ہو گئی. سرکاری ادھر ادھر آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے سوال آتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جلدی سے. میرے پاس ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ میں ایک جگہ گیا ہوں تو وہاں بات چیت چل رہی تھی کہ میری ٹرانزیکشن ہو رہی جلدی کر دو. تو وہ 25,000 مانگ رہے تھے، میں 15,000 دے رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی ذرا جلدی کرو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جانا ہے ہمیں. تو یعنی وہ صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوپر کے پیسے جو ہیں یہ تو آپ جلدی سے دینا بھائی. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، اور اس کے بعد آپ تعویل نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں، پھر اصلاح کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں نا ہم ابھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ ہیں جو غلطی کو غلطی نہیں مانتے، یا غلطی مانتے ہیں تو اصلاح کی کوئی امکان نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کریکشن معاشرے میں آئے گی. اور دور زوال سے جب دور عروج میں جائے ہماری زندگی میں تو شاید نہ ہو، اس لیے کہ عام طور پہ یہ سب کاموں میں 100 150 سال لگتے ہیں. لیکن جب یہ معاشرہ اوپر جائے گا تو کچھ بہتری ہوگی. اس دوران معاشرے کی اب کو خرابیوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنا ہوتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتے رہنی ہوتی ہے، اپنی بات کرنی ہوتی ہے. اور اس دوران معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہی چیز ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. سر یہ کوشچن دوبارہ سے اگر میں تھوڑا سا آسان اور ایک ہی جملے میں اگر پوچھوں، کیا کرپٹو کرنسی حرام ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا حرام اور حلال جو میں نے تفصیل بتائی نا، اصل بعض چیزوں کا جواب جو ہے نا تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے نا. اگر جواب تفصیل والا ہے تو میں کیسے کہہ دوں. تو میں نے ایک برسبیل تذکرہ ایک بات کرتا ہوں. ایک دفعہ میری سے ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا بعض چیزیں ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں، ان پر آپ ڈائریکٹ حلال حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے. کہنے کہ نہیں ہوتی، ہر چیز کو ہم ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. تو میں نے ان سے مزاحن کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جس کو 300 شوگر ہو، اس کے لیے گلاب جامن کھانا حلال ہے حرام ہے، آپ بتائیں. کہنے لگے نہیں حرام تو نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے، اس کو تو شوگر ہے. کہنے لگے ہاں حرام تو ہے. پھر میں نے کہا کیسے حرام ہے؟ تو پھر وہ تھوڑا گڑبڑا گئے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کیوں گڑبڑا رہے ہیں؟ اس لیے گڑبڑا رہے ہیں کہ آپ کا سوال غلط ہے. جس چیز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا کرپٹو کرنسی ممکنہ طور پر کوئی سی بھی بٹ کوائن ہو یا کرپٹو کرنسی کے طور پر ایکسیپٹ ہو سکتی ہے مثلا اسلام میں؟ تو اس کا جواب ہو سکتی ہے بشرطے کہ یہ شرطیں پوری ہو جائیں. اگر وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں جو کہ ممکن آنے والے 1-2 سال میں ہو جائیں تو ہم اس کی سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوتی تو ہم اس کے بارے میں اپنا اوپینین کو متوقف رکھیں گے. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں ان حضرات کے ساتھ ہوں جو سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی چاہے وہ بٹ کوائن ہو چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اگر حکومت اس کو بطور میڈیم آف ایکسچینج کے الاؤ کر دیتی ہے یا ایک فورن یا ایک نان نیٹو کرنسی کے طور پہ اس کو الاؤ کر دیتی ہے، یا ہم ایک اور تعبیر کرتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر وہ قوت خرید یا منی نیس کو مان لیتی ہے، تو ہم بھی اس کو مان لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کر لو اس کو. لیکن اگر حکومت کہتی ہے کہ نہیں آپ اس میں ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، ہم اس کو منی نہیں مانتے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں رکنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اس کے اندر کرتے رہے تو لوگوں کے ساتھ غلط بیانی، دھوکہ دہی، فراڈ کے بہت امکانات ہیں. اچھا کرپٹو کے حوالے سے تو بہت ساری ہم نے باتیں کی ہیں. میں کیونکہ جو مختلف سیشنز دیتا ہوں اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو وہاں پر ہے نا بچوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال کیا، وہی آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ یہ تو کرنسی اور یہ تو ایک ویب سائٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں جہاں جو ہے وہ اسکنز اور بہت سارے اسٹفس ہوتے ہیں وہ خریدنے ہوتے ہیں. تو وہ گیم تو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آپ پیسے دے کے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو مزید اس میں اگر اچھا کھیلنا ہوتا ہے تو اس میں
اسکن خریدتے ہیں، اس کے اسٹف خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ میں جو ہے وہ خریدتا ہوں اور وہ جو ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، تو کیا یہ میرا جو ہے وہ بیچنا اور یہ میرا ارن کرنا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے گیمز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم جا کر کچھ اس کے اصل میں گیمز کو اٹریکٹیو بنانا اور ریونیو یعنی کہ اکنامیکلی بینیفیشل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک لیول تک بچے کو مفت میں لے جائیں اور اس کے بعد جا کر اس سے کہ آگے جانا ہے تو خریدو، وہ خرچ کرے گا پھر. اور اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ میرا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ اگر میں گیم بنا کے ڈالتا رہوں تو وہ اسٹیپ کو نا لنک کرتے ہیں ریونیو جنریشن کے ساتھ. وہ آپ ٹریگر کریں گے وہ بچہ آ کر لے گا. اس کو لوکریٹو بنانے کے لیے وہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک خاص اسکن ہے یا کوئی اسٹیپ یا کوئی آپ کے پاس جو ہے نا کوئی خاص لیول تک پہنچنے پر آپ کو کچھ کوائنز مل گئے تو وہ کوائن جو ہے نا وہ فروخت ہو جاتے ہیں. یعنی فروخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مسٹر اے کے پاس اگر کوئی کوائن موجود ہے وہ مسٹر بی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں مسٹر بی ان کو کیش دے رہے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو وہ جو کوائنز ہوتے ہیں یا وہ ایک طرح کا بیسیکلی وہ رائٹ ٹو پرچیز ہوتا ہے، رائٹ ٹو پلے ہوتا ہے، وہ گیم کا حق ہوتا ہے آپ کے پاس. اس کے بارے میں ہمارا اوپینین یہ کہ اگر وہ ایک جائز اسٹریٹجی گیم ہے تو پھر ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں ایک حد تک. اور اگر وہ کوئی خراب سی چیزیں ہیں، جیسے بعض گیم بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ایتھیکلی یا ریگولیٹری لوگ منع کرتے ہیں. جیسے وہ بیچ میں کیا گیم آیا تھا جو چھلانگیں ماری ہیں بچوں نے جا کر، مجھے تو نام بھی بھول گیا اس کا، وہ جو تھا نا جس میں کوئی اسٹریٹجی میں کیا نام تھا اس کا، اس کے مختلف لیول آئے ہوئے تھے. یا اس کے اندر بعض کے اندر نا کچھ ایسی تصویریں ہیں یا بعض میں کوئی ایسے سٹیپس ہیں جس کے اندر کوئی مار دھاڑ دکھائی ہے، قتل کرنا دکھایا ہے. جیسے ایک میں آیا تھا کہ وہ اس کے اندر مسجد کو گرانا یا مندر کو گرانا یا لوگوں کو مارنا. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو. ایک اسٹریٹجی گیم ہے، فرض کریں کہ ایک اسٹریٹجی گیم ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے جا کر فلاں چیزیں کرنی ہے، آپ نے مثلا سونا نکالنا ہے یا آپ نے کوئی جگہ کو جا کے سمندر کو پار کرنا ہے یا کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی ہے، یا وار اسٹریٹجی ہے، اکنامک اسٹریٹجی ہے. اس کے اندر آپ کھیلتے ہیں اور آپ اسٹیپ بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو کوائن ملتے ہیں اور وہ ٹرانسفریبل ہے اگینسٹ فی. اس کا مطلب وہ پلیٹ فارم آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ رائٹ ٹو پلے جو ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ چیز اگر ایسے جائز ہے تو پھر ہم اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اگر وہ بالکل ہی غلط چیز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ کریں. اب وہ جو گیم تھا PUBG جسے کہتے تھے، ابھی نام یاد آیا، تو اب PUBG ہے یہ اس طرح کے جو گیم ہیں کہ جس کے اندر ہم اگر وہ اس کے نارمل چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جتنے بھی فیس بک پہ یا اس طرح کے جو ہمارے گیمز ہیں اس کے بارے میں ہمارے سارے جو لوگ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں جو بھی ہیں، بہت کمفرٹیبل تو نہیں ہے نا. بہت ساری چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں نگیٹو رائے رکھتے ہیں. تو ہم جب ایک اوپینین دیں گے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جہاں پر اگر کوئی چیز نگیٹیوٹی ہے تو آپ اس میں رک جائیں، اور اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس کے کوائن کی ٹرانسفر کے بدلے میں اگر آپ کو پیسے ملتے، بشرطے کہ اس کے اندر نا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو کہ گیملنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ نہ ہو اس میں، وہ پھر ایک الگ ڈبیٹ ہے، کسی اور سوال کے جواب میں ہو سکتی ہے. کرپٹو پہ تو ہم نے بہت ساری باتیں کی. اسلامک بینکنگ کے اوپر تھوڑا سا ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک کوشچن تھا کہ انہوں نے گاڑی پرچیز کی ہے ایک عام بینک سے جو اسلامک نہیں ہے، اور اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ اس سے باہر نکلوں. اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ انٹرسٹ دے رہا ہوں بقول اسلامک بینکنگ کے جو ہے وہ ایک مطابق. تو کیا اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے حل ہو سکتا ہے؟ یا اب اس نے وہ کر دیا ہے؟ تو تھوڑا سا بتائیں اس کے حوالے سے. دیکھیں، اسلامی بینکنگ کے بارے میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ بعض لوگ پریکٹیکل یا جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نے گاڑی لی ہے، میں نے لیپ ٹاپ لیا ہے، میں نے گھر لیا ہے، پرسنل فائنانس لیا ہے، کریڈٹ کارڈ لیا، تو میرا کیا حکم ہے اور اب میں کیا کروں، اور میں نے ایسا کر لیا تو میرے پر کیا مصیبت آئے گی یا کیا عذاب آئے گا اللہ کا. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے سوال سمجھنے کا. ایک طریقہ ہوتا ہے بیسک فلاسفی سمجھنے کا کہ بھئی ہم پہلے یہ سمجھیں کہ صحیح غلط ہے کیا اور ہم اسلامی بینکنگ کی طرف کیوں جاتے ہیں. جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اے میٹر آف پرنسپل تو نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ہم اس کو کریں گے نا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں 1920-1930 سے یہ سوال گردش میں ہے، جب مسلمان پاکستان ہندوستان جو تھے ان میں کیا نام ہے اس کا برطانوی استعمار تھا، کولونیل جو برطانوی راج تھا. دنیا کے بعض ملکوں میں فرنچ تھے جیسے مصر وغیرہ کے، اور یہ جو علاقے عرب علاقے ہیں وہاں پہ فرانسیسی تھے. تو برطانوی اور فرانسیسی جب آئے ہیں جہاں جہاں،
اور جہاں جہاں ان کی حکومتیں رہی ہیں تو وہاں آ کر انہوں نے اپنا سسٹم ایشو کیے، پولیٹیکل سسٹم، بیوروکریسی کے سسٹم، اکنامک سسٹم، ٹریڈ، فائنانس، سب چیزیں لگائیں، سینٹرل بینکنگ بھی رکھی، کرنسی بھی چھاپی، سود کے نظام کو بھی رواج دیا۔ اب جب مسلمان ملک آزاد ہونا شروع ہوئے تو ان کے ایک ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ بھئی ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ دنیا بنا کے سو نہیں گیا ہے، تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ تم جو ہے وہ حلال اور حرام کا فرق کا خیال کرو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں ہم کیسے کریں؟ ابھی تو ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، بڑے مشکل سے مسجد جا پاتے ہیں، اب جب اللہ نے ہمیں آزادی دی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے سارے اسلامی ملک، 52 کے 52 اسلامی ملکوں میں یہ کانسیپٹ آج سے نہیں ہے، ان 70 80 سال 90 سال 100 سال سے موجود ہے کہ ہمارا اپنا پروپرائٹری اکنامک اینڈ فائنینشیل ماڈل ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا، بڑی مشہور تاریخی ان کی تقریر ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں شوق سے دیکھنا چاہوں گا کہ اس نظام کو آپ کیسے لائیں۔ نہیں لا سکے ایک الگ بات ہے، لیکن میں ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے آج سے 80 سال پہلے، ہماری اب کچھ دنوں میں ہمارے ایک کم، شاید جب پوڈ کاسٹ آئے اس وقت تک ہو بھی جائے کہ ہماری جو ہے وہ ایک کم 80 سال پر ہم پہنچ رہے ہیں، تو اس زمانے کے جن لوگوں نے اسٹرگل کی ہے ان کے ذہن میں کلیئر ویژن تھا کہ ہمارا اکنامک ماڈل جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا، ڈیٹیل کیا ہوگی، وہ بات کی بات ہے۔ آئیڈیالوجیکلی سب کے ذہن میں بڑا کلیئر ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ ملائیشیا ہو۔ ملائیشیا کیا، وہاں پہ ان لوگوں نے بتایا 1935 سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کے دوسرے ملک، وہ کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی طرف سے صرف یہی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں اور حج کروں، یہ بھی تو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ میں سود نہ کھاؤں، میں حرام نہ کھاؤں، ناجائز کام نہ کروں، دولت کی تقسیم میں اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہو، تو یہ بھی تو مجھ سے سوال ہوگا۔ اس وجہ سے یہ فکر ہمارے یہاں ڈے ون سے موجود ہے، لیکن اس فکر پر کام شروع ہوا ہے 1950 60 70 80۔ یعنی اگر آپ اسلامک بینکنگ کی جنریشن میں ڈیوائڈ کریں تو اس کی 3 جنریشن ایٹ لیسٹ بنتی ہیں۔ ایک جنریشن شروع ہوتی ہے 1930 سے، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ ملیں گے، ہندوستان جب پاکستان ہندوستان ایک تھے اس وقت کچھ تجربے ہیں، کوئی انڈونیشیا میں ہو رہا ہے، کوئی ملائیشیا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی کہاں، چھوٹے آپ کو ایکسپیریمنٹ ملتے ہیں۔ یہ چلا ہے 1930 سے 1960 تک۔ 1960 سے لے کر 1990 تک یا آپ 1950 سے 1980 تک آپ کو بہت تجربے ملتے ہیں۔ پاکستان میں تجربہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ضیاء الحق صاحب اپنے اسلامی بینکنگ کا بنا رہے ہیں، سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں ہو رہا ہے، ملائیشیا میں، فار ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ ہے، افریقہ ہے، دنیا میں جہاں سب جگہ پہ چھوٹے تجربے ہو رہے ہیں۔ کوئی جو ہے کریڈٹ سوسائٹی بنا رہا ہے، کوئی کریڈٹ یونین بنا رہا ہے، کوئی اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی بنا رہا ہے۔ یہ 50-60 سال کے تجربے کے بعد دنیا 1980-90 کی دہائی میں جب تھرڈ جنریشن شروع ہوئی، اس نتیجے پر پہنچی کہ جو ہمارے یہاں بینکنگ سسٹم موجود ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور اس کو اسلامک ماڈل پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلامی بینکنگ آج اس خواب کی ایک شکل ہے، اور اس کے اندر میں اس کا حامی ہوں، 3 وجوہات سے حامی ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا اپنا پروپرائٹری سسٹم ہے، یہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمارا اپنا سسٹم ہے۔ اور دوسرے میں اس وجہ سے حامی ہوں کہ جو کنونشنل ہمارا ایک ماڈل ہے اس کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹیو ہم کھڑا کرتے ہیں لا کر، آلٹرنیٹیو چیزوں کے اوپر یا آلٹرنیٹ میڈیسن کے اوپر دنیا اس وقت آ رہی ہے کہ بھئی ہمارا کچھ دوائیوں کا سسٹم ہے وہ کچھ اور ہو، کلاسیکل سے ہٹ کرو۔ دنیا اس چیز کو سوچتی ہے، ابھی تو آغاز ہے نا، 10-5%۔ ابھی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بھی تو، آپ کا ریٹ بھی اتنا ہی ہے، آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں پریکٹیکل میں شروع میں مسئلہ ہوتی ہیں جب آپ انسیپشن سے گروتھ کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی آپ انسیپشن میں ابھی گروتھ کا ماڈل آئے گا، انسیپشن، گروتھ، میچورٹی، پوری لائف سائیکل کی تھیوری ہوتی ہے، 100-150 سال لگتے ہیں اس میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس وجہ سے سمجھنا چاہیے کہ اسلامی بینکنگ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر جب آپ ایک بینک کو بدلتے ہیں تو میں کبھی ایک چھوٹی سی کروٹ سی مثال ہوتی ہے، میں بچوں کو دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی وقت صرف یوٹیوب پر دیکھ کے انڈے کا حلوہ بنانا ہے تو آپ یقین کریں وہ اچھا کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے انڈا ڈالا، چمچہ ہلایا، تو بڑا آسان ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو پہ اتنی کیوں شور مچاتے ہیں، لیکن جب آپ عملی طور پہ کام شروع کرتے ہیں تو ایک قدم پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے دنیا کے اندر دیکھیں اپلائیڈ اکنامکس کیوں آئی، اپلائیڈ کیمسٹری کیوں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ تھیوری آپ جب پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ تو بہت مشکلات سامنے آتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ کھڑے ہوتے کہتے ہیں تم نے کیا فضول باتیں شروع کی۔ اس کے بعد جب آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کا نا ایک ایکو سسٹم بنتا ہے،
پورا اس کا نہ ایک سسٹم بنتا ہے، اس کی ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ بنتی ہے، سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں، ہر کوئی بولتا ہے، اس میں خامیاں نظر آتی ہیں، پھر اس کو بہتر کرتے ہیں، تب جا کے ہے نا. بستی بنانا آسان نہیں، بستے بستے بستی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک دن میں بن جائے. اب اس دوران ہمارے پاس نا لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کا یہ سسٹم، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. تو وہ سوال بھی صحیح ہے اپنی جگہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے گاڑی لی ہے اور حبیب بینک سے لی ہے اور وہ مجھے پڑ رہی ہے اتنے کی، اور میں نے اسلامی بینک سے لی ہے، اس میں 100-200 روپے کا فرق ہے، اسلامی بینک مہنگا دے رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں تھیوریٹیکلی آپ شروع میں پہلے نا اپنے سسٹم کو یہ طے کر لیں کہ کریکٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے تو اس کی مشکلات نکالیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ کوئی چیز اسٹارٹ ہوئی اور اس میں کوئی خامی نہ ہو؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے لوگ کہ جب ایک چیز اسٹارٹ ہوئی ہے اور پھر سیم اس سے ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کو اسلامی بینکنگ کے بارے میں بڑی اہم بات بھی کی جاتی ہے. اسلامی بینکنگ ہی نہیں، اور بھی جو بھی اسلامی معاشروں میں یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے، بہت زیادہ تر ڈیمانڈ سے ہی آئے ہیں. ورنہ اوپر سے جسے ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنے والا جو ہوتا ہے نا کہ حکومتیں اس کو امپلیمنٹ کر. آج بھی عالم اسلام میں اگر میں یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ عالم اسلام کی سطح پہ آج بھی کوئی ایسا بڑا ادارہ جو اس معاملے میں ریسرچ کرتا ہو، کانفرنسز کرتا ہو، بیٹھتا ہو، سوچتا ہو کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی اسلامی بینک ہو. جیسے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا تصور تو تھا بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں، جو اسلامی آئیڈیا جو OIC بنی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تھی، پھر کوآپریشن ہو گئی OIC. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا تصور ہے لیکن وہ ابھی تک ویسا فعال نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تبدیلی جو لاتا ہے وہ میری مرضی سے تو نہیں لائے گا نا. اللہ کی مرضی، اللہ کا ایک نظام ہے. مجھے لگتا ہے مستقبل میں آنے والے وقتوں میں جب مسلمانوں میں تھوڑا سا اور اس طرف شعور بیدار ہوگا تو وہ اب جب سسٹم کو حکومتی سطح پہ سارے اسٹیک ہولڈر مل کے جب سسٹم کو کریکشن کی کوشش کریں گے نا تو بہتری آئے گی. دیکھیں آج حقیقت کیا ہے، یعنی اس حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہماری کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے بینکنگ سسٹم کو کنورٹ کریں تو جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں سارے تو اس فیصلے پہ خوش نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. جب تک سارے اسٹیک ہولڈر سب وہ لوگ جن کا کردار ہے وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، انگریزی محاورے کے مطابق وہ سب ایک پیج پر نہیں آتے، تو اس وقت تک چیز نہیں بنتی. اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے پاس ملائیشین ماڈل ہے کہ ملائیشیا کتنی ترقی کر کے گیا، ترکی کا ماڈل ہے. دنیا کے جتنے ممالک ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سے 25 سال میں ترقی کی، ان کے بارے میں ایک بات پر سب متفق ہیں کہ آپ کے پاس اچھی پالیسی بنتی ہو اور کنسسٹنسی کے ساتھ امپلیمنٹ ہوتی ہو تب جا کے 20-25 سال میں کوئی رزلٹ آتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ایک دن میں ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کی بڑے ہونے کی ایک عمر رکھی ہے کہ بچہ ایک خاص طریقے سے بڑا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ 6 مہینے میں 20 سال کا ہو جائے، وہ 20 سال میں ہی 20 سال کا ہوگا. تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اسلامی بینکنگ کے اوپر کہ اس کے اوپر انیشیلی آج اگر مجھ سے ایک آدمی سوال پوچھے کہ اسلامی بینکنگ کا آپ ایک جملے میں بتائیں کہ اس کی اچیومنٹ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے ڈفرینٹ ماڈل از ڈوئبل. ایک ڈفرینٹ طریقہ قابل عمل ہے. آج سے پہلے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، آج ماننے لگے. اب جب سارے لوگ اس میں لگ جائیں گے نا، وہ بھی جو وزیر ہیں، وہ بھی لوگ جو کہ حکومت میں ہیں، جب سب اس کے پر لگیں گے تو آہستہ 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 ہی بہتر ہوگی. کم سے کم اس کے اندر اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اندر سے خرابی نکال دی جائے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، بات میری لمبی ہو رہی ہے، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ سسٹم کے اندر سے خود سسٹم میں کمال اور ایفیشنسی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب اس میں سے خامیاں دور کر دی جائیں اور خوبیوں سے مزین کر دیا جائے. آپ خامیاں دور کرنے کے مرحلے پر ایفیشنسی نہیں دیکھ سکتے. ایفیشنسی آتی ہے جب خوبیاں بھی آ جائیں. ابھی ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں لڑ مر کے بے خامی دور کرو، سودی نظام کو بدلو. اگر ایک بینک چلانا ہوتا ہے اس کی یہ پریکٹیکل مشکلات ہیں. تو اس وجہ سے ایک جرنی ہے، یہ سفر ہے. تو میں تو اس کا اس وجہ سے حامی ہوں کہ بھئی ہم نے ایک چیز، مسلمانوں نے ایک چیز شروع کی ہے، اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے اس کو تو آپ کو اپنا سمجھنا چاہیے، پروپرائٹری سمجھیں، سارے لوگ اس میں لگ جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز اس کی غلط ہے تو بالکل ختم کر کے دوسری چیز لے آئیں. ہمیں تو کسی چیز پہ اصرار نہیں ہے کہ نہیں بھئی ضروری ہے کہ یہی کرو. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، اگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو بند کر دو، تو یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قابل عمل بات ہے. دنیا میں کوئی چیز، ابھی جو ہماری پہلے سوال میں بات ہو رہی تھی کہ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلی کوئی چیز انوینٹ کروں اور وہ خراب ہو اور میں اس کو پھینک دوں؟
میری اگلی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بہتر کروں، اس سے اگلی کوشش ہوتی ہے اور بہتر کروں، پھر جا کر ایسی چیز بنتی. تو یہ ذرا سا ایک لمبا سا جواب ہو گیا، لیکن اسلامی بینکنگ پر یہ جواب ہے کہ یہ چیز شروع ہوئی ہے. اس میں عملی طور پہ بہت ساری چیزیں میں ہو سکتا ہے اس طرح کا جو سوال ہے کہ کسی نے گاڑی لی ہے تو اس میں اس کو مسائل ہوئے، کسی اسلامی بینک میں گیا وہاں سروس اچھی نہیں ملی، بالکل ممکن ہے. لیکن اس کا تعلق پریکٹس سے ہے. تھیوری اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، وہ صحیح ہے. اگر ایک اچھی تھیوری کوئی غلط آدمی کر رہا ہو تو اس میں خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے وہ تھیوری خراب نہیں ہوتی. الحمدللہ آپ کی شخصیت ایسی ہے جس چیز کو آپ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، خامی کو بھی دیکھتے ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امپروومنٹ کرتے ہیں. ہم نے آپ کو ٹی وی چینلز پہ اور اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو آپ کی 15 سال پہلے بھی ویڈیو جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی کہ آپ اس پہ اوپر کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اسلامی علم رکھنے والے لوگ جو ہے وہ اور بھی ہیں جو یوٹیوب، فیس بک اور باقی پلیٹ فارم سے آ کے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ سے اختلاف نظر آتی ہیں. آپ سے مراد کہ یہ اسلامک بینکنگ سے، تو کیا ان کا نقطہ نظر ہے؟ آپ نے کیا سمجھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا آپ جواب کیا دیں، ان کا نقطہ نظر آپ نے کیا سمجھا؟ بہت سارے اسکالر ہیں، اور کیا کوششیں ہوئی؟ اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا کوششیں ہوئی ہم نے کہ انہیں ہمیں کنونس کر پائے. مطلب وہ زیادہ اگر کنونس ہو جاتے ہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، انہوں نے کیا ایسا اکھس کر لیا کہ ہاں یار یہ تو وہی ہے جو سیم ہے، اور اس موقف پہ جو ہے وہ اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے نا، چونکہ نئی نئی چیز آئی ہے تو اس پر ایک اختلاف رائے موجود ہے، شروع سے آج بھی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ کئی طرح کے ہیں. علماء بھی ہیں، بعض لائر بھی ہیں، بعض پریکٹیشنر بھی ہیں. تو جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات ہیں اختلاف کی. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ بھی اناؤنس ہوتا ہے، مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو یہ کیسا اسلامی بینک ہے کہ ہاں کیسی اسلامی بینکنگ ہو رہی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سوال کا جواب نہ، اور سوال اٹھانا اور اس کا جواب حاصل کرنے کا نا ایک طریقہ ہونا چاہیے. ہم سوال جو کریں اس کو سوچ کر کریں کہ ہمارا سوال ایموشنلی پاورفل ہے یا ٹیکنیکلی پاورفل ہے. تو ایموشنلی تو بہت پاورفل سوال، لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ جب آپ ایک ملک میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں اس کو گریجولی کنورٹ کر رہا ہے، یعنی ہم اس کے اندر تدریجاً تبدیلی لائیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے بدلیں گے، ایک دن میں تو کوئی چیز بھی نہیں بدل پاتی. تو جب آپ تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کرتے ہیں تو طبعی طور پہ، منطقی طور پہ بیک وقت دو چیزیں آپ کو ضرور نظر آتی ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ غلط کو ایک دن میں ختم کریں. جب آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم 5 سال میں مثلاً یا 10 سال میں یا 15 سال میں 20 سال میں اس سسٹم کو آہستہ آہستہ بدل لیں گے، تو جو سسٹم میں دونوں چیزیں بیک وقت موجود رہتی ہیں، صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے، غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے. مگر آپ اس غلط کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہنچنے تک، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تھوڑا بہت غلط بھی جانا پڑتا ہے آدمی کو. اس وجہ سے ہمارے یہاں بعض سوالات اس منہج کے ہیں کہ آپ کے مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس ہو رہی ہے اور اسٹیٹ بینک اسلامی کو بھی دیکھ رہا ہے، کنونشنل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک بینک ہے جس کی اسلامی ونڈو بھی ہے، کنونشنل بھی ہے، تو ہم تو کچھ نہیں مانتے. اور اب پیشاب اگر ایک قطرہ بھی بالٹی میں گر جائے تو بالٹی نہ، اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. لیکن اس کے بارے میں نے بات عرض کی کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے ہی جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ایک چیز خراب ہے اور اس کی اصلاح 6 مہینے میں ہو سکتی ہے تو کیسے ہوگی، آپ یہ بتائیں. ڈے 1 پہ جب آپ اصلاح کریں گے تو 99% خراب ہوگا، 1% صحیح ہوگا. ڈے 10 پر آپ جب پہنچیں گے، 1 مہینے بعد اس کا 10% صحیح ہوگا، 90% خراب ہوگا. آج بھی اسلامی بینکنگ 20-22% ہے، تو باقی 78% کنونشنل بینکنگ ہے. یہ چلے گی تھوڑے عرصے. ہم پیرالل سسٹم کہتے ہیں، متوازی نظام جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ایک منطقی طبعی تقاضا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو علماء کرام میں سے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بینک کے اندر بعض ماڈرن باتیں آئی ہیں، بعض طریقہ کار ہیں، اس کے اندر مختلف علماء کی رائے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی سب ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک گفتگو کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. یعنی کہ تھوڑا سا ایک فنی سی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مختلف علماء کی رائے ایک ساتھ جمع کر کے چلانا. وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کمنگلنگ آف اوپینین یا تلفیق کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ ہے. کچھ حضرات کا خیال ہے کہ لیگلی تو پاکستان میں یہ سب چیزیں ریکگنائز ہی نہیں ہے. آج بھی پاکستان کے اندر جو بینکنگ سسٹم کا ماڈل ہے اس کے اندر کوئی اسلامک بینکنگ کی لیجسلیشن تو ہوئی نہیں ہے. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت آج بھی جو ہماری بینکنگ کوڈ سے وہی فیصلہ دیتی ہیں. تو یہ تو ہمارے خیال میں ابھی قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کر آپ کچھ رہے ہیں، لکھ کچھ رہے ہیں، ہو کچھ رہا ہے.
تو کچھ لوگ اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے بینک کو تبدیل کیا تو آپ بھی کریڈٹ کارڈ لے آئے, وہ بھی گاڑی دے رہا ہے, یہ بھی گاڑی دے رہا ہے. یہ سارے اعتراضات جو ہیں یہ کوئی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر مستقل لکھا جاتا ہے. پھر ایک اکنامکس کے پرسپیکٹو سے بھی لکھا جاتا ہے کہ اکنامک امپیکٹ بینکنگ سسٹم کو بہت بڑا کریٹ نہیں کر پاتا ہے, بہت بڑا معاشی اثر نہیں لا پاتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک پوڈ کاسٹ میں تو 50 چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے, لیکن ہر سوال کے پر نا گفتگو موجود ہے, اور میں ان سوالات کے پر گفتگو کو میں غلط نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں ہونا چاہیے کہ ایک سوچنے والا معاشرہ ہے نا, وہ سوچ رہا ہے تو وہ سوال بھی کرے گا تو اس کا جواب بھی دیں گے. ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو سامنے والے جو ہوتے ہیں وہ سن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ سوال کس حد تک صحیح تھا اور جواب کس حد تک صحیح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طبعی تقاضا ہے, وہ جب چیزیں صحیح ہوں گی, وقت گزرے گا. جیسے ہم مینجمنٹ سائنس کی ایک بڑی مشہور تھیوری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو نا ایک معتدبی سائز درکار ہوتا ہے, کرٹیکل ماس جسے ہم کہتے ہیں. جب تک آپ کا وہ سائز نہیں بنتا آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو بعض دفعہ آپ کا نا ایک بڑا معتدبی جب تک حجم نہیں ہو جاتا, کرٹیکل ماس آپ کے پاس نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر پاتے. کچھ چیزوں کا تعلق عملیات سے, کچھ قانونی تبدیلیوں سے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اگر قانونی تبدیلی ہو جائے, جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا, میرا خیال ہے مئی سن 2022 میں آیا تھا شاید, اس وقت یا اپریل سن 2022 میں آیا تھا, تو اس وقت بھی پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے لیگل گیپ انالیسس کیا تھا کہ قانونی خلا کہاں کہاں پایا جاتا ہے. تو تقریباً کوئی 25 سے 32 کے درمیان قوانین ہیں جن کو اثر نو جائزہ لینے کی اور ان کی ریویژن کی ضرورت ہے, جو پاکستان کے اندر ہے. ان پر ایک قانون بھی ابھی تبدیل نہیں ہو. اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کی سطح پر, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی سطح پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن ایک پورے سسٹم کو بدلنا, اور اس کے اندر بھی جب بدلنا کہ جب پولیٹیکل ول اتنی مضبوط نہ ہو, مسائل بہت ہوں, حالات جنگی حالات چل رہے ہوں, دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہو, پھر نظریاتی طور پہ کوئی مخالف ہوں, تو وہ اگر آپ چاہتے بھی ہیں نا کہ میں 5 سال میں بدلوں تو وہ 5 سال سے لگتے 10 سال ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے سامنے ایک سوال ہوتا ہے, اور میں اکثر اس طرح کے سوالات کے جواب میں رکھتا ہوں. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے, بڑے جوشیلے ماشاءاللہ اچھے آدمی, تو بڑا انہوں نے آ کر خوب, مفتی صاحب آپ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں, اسلامی بینکنگ میں غلط ہے یہ وہ, بڑی 1.5 گھنٹے ان سے گفتگو رہی. آخر میں ان سے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, کیا ہم اسلامک بینکنگ کو بند کر دیں؟ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے, کہنے لگے نہیں بند تو نہ کریں آپ. میں نے کہا کیوں نہ بند کریں؟ کہنے لگے کم سے کم ایک کوشش تو ہے جیسی بھی ہے. میں نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے آپ کو چاہیے کہ آپ اصلاح کریں اس کی. تو میں نے کہا یہ ہم بھی کر رہے ہیں اصلاح, آپ بھی کر رہے ہیں, تو میرا اور آپ کا اختلاف اس بینکنگ کے وجود پر نہیں ہے, اس کی اصلاح اور اس کے مستقبل پر ہے. تو اس وجہ سے میری اور آپ کی رائے کا اگر اختلاف ہے بھی تو اس کو چلنے دیں, ہم آپ گفتگو کریں گے, چیزیں آپ خود بس صحیح ہوتی جائیں گی. اس وجہ سے مجھے اس طرح کے سوالات جو آتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی چمبا نہیں ہوتا, لوگ کرتے ہیں تو کریں, اور اس کا جواب بھی ہوتا ہے, اور یہ ڈیبیٹ ہوگی تو چیزیں آگے چلیں گی. گفتگو تو انسانی معاشرے میں ہوتی ہے جو سوچتا ہو, گفتگو نہیں ہوتی اس معاشرے میں جو مردہ ہو, یا گفتگو نہیں ہوتی قبرستان میں. تو ہم تو ایک زندہ معاشرہ, ہوگی گفتگو, چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. آج سے 20 سال پہلے اسلامی بینکنگ کی ایکسیپٹیبلٹی بالکل نہیں تھی. آج لوگوں نے سمجھ لی ہے, چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی جا رہی ہیں دن بدن, اور سارے وہ لوگ نہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں. چلے میرے پر تو کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے, بینک میں کام کرتے ہیں, وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, تو آپ تو ان کے گن گائیں گے. میں کہتا ہوں چلیں ایک لمحے کو آپ اس بات کو ایک طرف رکھ دیں, آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو کسی بینک میں نہیں کام کرتے لیکن سسٹم کو پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لائٹننگ ان دا ڈارکنیس ہے, ایک امید کی کرن ہے. یہ بھی آپ بند کر دیتے تو آپ کو اب کیا ہے, پھر آپ کے پاس دوسری تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر لگیں, اس کو پروپرائٹری چیز سمجھ کے اس کے اوپر کام کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا. مفتی صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی تھی, ابھی حدیث بھی کی کہ آپ کو جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے بات سننے کے بعد کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک اور چیز پڑھی تھی سورہ حجرات کے اندر کہ آپ جو ہے وہ بات کو تحقیق کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ایک بات سنیں اور اس سے پہلے آپ اس کو سن کے فیصلہ کر کے آپ آگے اس کا رد عمل دیں. آپ کو تحقیق کرنی چاہیے دونوں پہلو پہ. اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہار بن گئی کہ کرپٹو جو ہے وہ حرام ہو گیا, کرپٹو فلاں یہ ہو گیا. تو ایون میں خود بھی جو ہے اس پہ کنفیوز تھا, میں نے بھی نہیں پڑھا تھا, اور یہ بات جو ہے وہ میں نے آج پوڈ کاسٹ کے لیے جب آپ کو مدعو کرنے کے لیے رابطہ کیا تو میں نے سوچا کہ پڑھوں تو صحیح کیا ہے کرپٹو آخر کار, آپ سوال کرنے سے پہلے. تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے جو ہے وہ ایک صفحہ نکالا جس پہ وہ لکھا ہوا تھا, تو اس پہ کہیں پہ بھی حرام کا لفظ تو لکھا ہوا ہی نہیں تھا.
تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے انفلوئنسر دوست ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی کہ کرپٹو حرام ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں سوال کرنے والا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ چلا ہے کرپٹو حرام کا تو کوئی فتویٰ آیا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان سے ضرور پوچھیے گا. تو آپ لوگ سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ضرور ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نا تحقیق ضرور کرنی چاہیے. مطلب ایک چیز جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو اسے آپ جو ہے وہ ایک اس کے بہت سارے، جیسے یہ ادارہ ہے اس کے ویب سائٹ ہے، وہاں جا کے آرام سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہم جو ہے یہ معاشرہ سوال تو ضرور کرنا چاہیے لیکن تحقیق کے ساتھ کرنا چاہیے. تو آج کا سبق ہمیں یہی ملا اور بہت ساری چیزیں سننے کو ملی. ایک پوڈ کاسٹ میں ہم جتنی آپ کے سوالات تھے، آپ کی باتیں تھیں، ہم نے کی. انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.